बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तालीमी और दीगर मसरूफ़ियात को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामियात की नई किताब 2025 साल अव्वल के लिए आ चुकी है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल पर इस्लामियात के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। हमने अपने कल के लेक्चर में अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत, इसको हमने तफसील के साथ जाना था और ये हमारा दूसरा अक़ीदा अक़ीदा-ए रिसालत का एक अहम तरीन टॉपिक था। आज के लेक्चर में हम तीसरा अक़ीदा मुसलमानों का, और वो है ईमान बिल मलाइका, यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना। इस टॉपिक में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है और वो लॉन्ग क्वेश्चन है फ़रिश्तों पर ईमान और उनकी ज़िम्मेदारियाँ। तो हम इस टॉपिक में ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है और जो फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं उनकी तादाद क्या है और वो क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ और काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम इस टॉपिक को आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि फ़रिश्तों पर ईमान और उसकी ज़िम्मेदारियाँ लिखें, तो आपने सबसे पहले एक इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है और वो इजाफ़ी हेडिंग आप लिखेंगे मलाइका का लुग़वी माना। मलाइका का लुग़वी माना, मलाइका मीन फ़रिश्ते, तो यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना। तो इस टॉपिक में आपने पहली हेडिंग लिखनी है मलाइका का लुग़वी माना। आपने इसके टेक्स्ट में आपने लिखना है मलाइका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मलाइका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो मालाकुन की जमा है, जो मालाकुन की जमा है, जिसका माना है फ़रिश्ता, जिसका माना है फ़रिश्ता। ये आपने लुग़वी माना लिखकर, ये इजाफ़ी है, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, शुरू में आपने ये लिखना है। उसके बाद आप फिर बुक की लाइन पर आ जाएंगे और बुक की लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे मलाइका का इस्तिलाही माना। मलाइका का इस्तिलाही माना। आपकी बुक वाले ने मलाइका का इस्तिलाही माना लिखा है कि ये मलाइका अल्लाह की एक नूरी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से कायनात को चलाने में मददगार हैं और पूरे निज़ाम को अल्लाह के हुक्म से चला रहे हैं। कोई आसमानों का निज़ाम चला रहा है, कोई बारिश का निज़ाम चला रहा है, कोई रिज़्क़ का निज़ाम चला रहा है, कोई अंबिया तक वही लाने का काम चला रहा है, कोई इंसानों की रूहों को कब्ज़ करने का निज़ाम चला रहा है। अलग़रज़ पूरे निज़ाम को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चला रहे हैं। हम इसी इस्तिलाही तारीफ़ को किताब से भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जी इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला की एक नूरी मखलूक फ़रिश्ते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से हर काम बजा ला रहे हैं, इसको ईमान बिल मलाइका कहते हैं। और मुसलमान होने के लिए लाजमी है कि जिस तरीके से अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, अंबिया और रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी है, आखिरत पर ईमान लाना ज़रूरी है, आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है, उसी तरीके से फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बाकायदा इरशाद फरमाया। आप अगली हेडिंग जहाँ आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है वहाँ आप इसी से मुताल्लिक़ हेडिंग लिखेंगे इरशादे बारी ताला। अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। और बड़ी नेकी तो ये है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, वल मलाइका, फ़रिश्तों पर, वल किताब, आसमानी किताबों पर, वन नबिय्यीन, और तमाम अंबिया पर। तो यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि सबसे बड़ी नेकी यानी अक़ीदा
اس بات کو قرار دیا کہ ہم ان 5 چیزوں پر ہر صورت ایمان لے کر آئیں۔ اب اس کے بعد جہاں یہ آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ نے اگلی لائن پر جہاں لکھا ہوا ہے فرشتے غلطیوں اور گناہوں سے پاک ہیں، یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے فرشتوں کا کام۔ فرشتے کرتے کیا ہیں، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان کا کام ذکر کیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا مین کام ہے کہ اللہ انہیں جو کام کہہ دے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگلی لائن پر ہیڈنگ لکھنی ہے فرشتوں کی تخلیق۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ کس شے سے بنے ہوئے ہیں؟ جیسا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو یہ فرشتے جیسا کہ اللہ نے جنات کو آگ سے بنایا، تو یہ جو فرشتے ہیں یہ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ تو جواب آیا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ بتایا گیا اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ ہاں البتہ ان فرشتوں کو کھانے کی، پینے کی اور سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ فرشتے وہ کام نہیں کرتے جو انسان کرتے ہیں، ان کی تخلیق بھی الگ، ان کے کام بھی الگ، ان کا طرز زندگی بھی الگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی، جنات کی تخلیق آگ سے کی گئی، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ نور سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف پر جہاں یہ حدیث پاک ختم ہو رہی ہے وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا۔ یاد رکھ لیں فرشتوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہاں بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم باقی تمام عقائد کو مان لیں اور ہم فرشتوں پر ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ جتنا زیادہ ضروری اللہ کو ماننا ہے، جتنا زیادہ ضروری تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اتنا ہی زیادہ یہ بھی ضروری ہے کہ اتنا ہی زیادہ ان فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ جیسا کہ یہ ڈیوٹی وحی لانے کی اللہ تعالیٰ نے انڈرلائن کر لی، GMCQs ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کی تھی اور وہ وحی لاتے تھے۔ لہذا تمام انبیاء پر، کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو کتابیں اور اللہ کے پیغامات نبیوں اور رسولوں تک لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنی بک پر آ جائیں گے اور بک کی پہلی لائن پر، یعنی جو اگلا پیج ہے اس کا، اس کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ ان کی تخلیق کہاں سے ہوئی، ان پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کی ذمہ داریوں پر، تو وہی سادہ سی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی طرح کے کام انجام دیتے ہیں، جیسا کہ نیک بندوں کی حفاظت کرنا، برے بندوں کو عذاب دینا، اعمال لکھنا وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرشتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے فرشتوں کی تعداد۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ یہ ان کی ذمہ داریاں جاننے سے پہلے ہم ان کی تعداد جان رہے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کی تعداد ویسے کوئی ایگزیکٹ تو بیان نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ذکر کیا گیا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی تعداد کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اندازہ لگایا ہے اور وہ فرمایا کہ جب میں سفر معراج میں بیت المعمور پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں
और जो उसमें एक बार नमाज पढ़ के चला जाता है फिर दोबारा उस मुकाम पर दूसरा फरिश्ता, उसके बाद वो वाला फरिश्ता दोबारा उम्र भर नहीं आता। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 1450 साल हो गए हैं आका अलैहिस्सलाम के दुनिया से ज़ाहिरन पर्दा फरमाए हुए। अगर हम उस दिन से लेकर आज के दिन तक जितने दिन बनते हैं उनको हम 70,000 से मल्टीप्लाई करें तो कितने फरिश्ते बनते हैं, जबकि ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला हुआ है और क़यामत तक कायम रहना है। क़यामत कब आनी है? साइंस भी कहती है कि ये ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड ये 65 लाख सालों के बाद ये ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड ये फट जाएगी और रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। तो अगर आप यानी जब से कायनात बनी तब से लेकर उसको पर डे आप 70,000 फरिश्तों के साथ मल्टीप्लाई करें तो अनकाउंटेबल काउंटलेस तादाद बनती है फरिश्तों की। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर यही बात की गई है कि इस कदर ये फरिश्ते ज़्यादा हैं। अब इनकी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी क्या है? अगले पैराग्राफ पर अगली जो एक लाइन लिखी हुई है वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है मुकर्रब और मशहूर फरिश्ते। मुकर्रब और मशहूर फरिश्ते। अल्लाह ताला ने बेशुमार नबी फरिश्ते बनाए, उनमें से 4 फरिश्ते जो ज़्यादा मशहूर भी हैं और ज़्यादा अल्लाह के करीब भी हैं। उनमें पहले जिनका तज़करा यहाँ किया गया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और चौथे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन चारों के नाम आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे मुख्तलिफ उमूर की अंजामदेही। अब हम उस पॉइंट पर पहुँच गए कि वो क्या क्या काम करते हैं जिनका तज़करा हमने ज़िम्मेदारियाँ में लिखा। मुख्तलिफ उमूर की अंजामदेही, मुख्तलिफ उमूर की अंजामदेही। अब वो मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं। कौन कौन से उमूर सर अंजाम देते हैं उनका तज़करा यहाँ पर किया गया है। मसलन ये तो एक मेन हेडिंग आ गई। अब उसके बाद आपने पहली यानी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर मामूर फरमाया है, ये इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कुछ फ़रिश्ते वो हैं, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन। अच्छा जी, ये वो 2 फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के दाएं और बाएं कंधे पर बिठा रखे हैं। इनका काम ये है कि हम पूरे दिन में जो करते हैं उसको ये रजिस्टर में लिखते रहते हैं। दाएं कंधे वाला हमारी नेकियां लिखता है, बाएं कंधे वाला हमारे गुनाह लिखता है। ये इन्हें 2 किरामन कातिबीन कहते हैं। उसके बाद अगली लाइन पर आ जाएंगे, वहाँ आप लिखेंगे मुनकर नकीर। ये 2 वो फरिश्ते हैं कि जब इंसान मर कर कब्र में पहुँचेगा तो कब्र में जो 2 फरिश्ते हर इंसान से 3 सवाल करने के लिए आते हैं उन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। उसके बाद अगले सेंटेंस पर आप लिखेंगे रिजवान। ये जन्नत का निगरान फरिश्ता है जिसे रिजवान कहते हैं। और उसके बाद अगले ही सेंटेंस पर आप लिखेंगे मालिक। ये दोज़ख का निगरान फरिश्ता है जिसे मालिक कहा जाता है। उसके बाद अगले सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे हामिलीन अर्श। ये वो फरिश्ते हैं कि जिन्होंने अल्लाह के अर्श को अपने हाथों पर उठाया हुआ है। उसके बाद अगले सेंटेंस पर लिखेंगे ज़बानिया। ज़बानिया। ये वो 2 फरिश्ते हैं जो अल्लाह ने अज़ाब देने पर मुकर्रर कर रखे हैं। उसके बाद अगले सेंटेंस पर लिखेंगे बल्कि लिखेंगे हाफिज़ीन। ये वो फरिश्ते हैं जो इंसानों की हिफाजत करते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ दुआएं और कलिमात ऐसे हैं कि जिनको हम घर से निकलते हुए पढ़ें, मसलन बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह हम घर से निकलते हुए पढ़ते हैं, तो आपने ये पढ़ लिया, अब आपकी हिफाजत पर अल्लाह फरिश्ते मामूर कर देता है। इसी तरीके से आप रात को सोते हुए दुआ पढ़ते हैं सोने की, तो जैसे ही आपने दुआ पढ़ी तो उसी लम्हे अल्लाह आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। अलगरज मुख्तलिफ़ दुआएं हैं, हम उनको पढ़ते हैं
تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت پر فرشتوں کو متعین کر دیتا ہے، ان فرشتوں کو حافظین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا آپ لکھیں گے سیاحین، اگلا پوائنٹ ہے سیاحین۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو گلیوں کوچوں بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون نیک کام کر رہا ہے، تو ان نیک کام کرنے والوں کے یہ نام اپنے پاس درج کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے یہ وہ فرشتے بھی ہیں کہ گلیوں بازاروں میں جہاں پر بھی کوئی نیک کام ہو رہا ہو، تو وہ نیک کام ہو رہا ہو تو وہ بندے، وہ فرشتے بھی اس کے اندر آ کے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس وقت بھی ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، یہاں پر بھی اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی نیک کام ہو رہا ہو، اچھا کام ہو رہا ہو، تو فرشتے وہاں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سینٹنس پر آپ لکھیں گے درود و سلام۔ اسی طریقے سے درود و سلام پوری روئے زمین پر جہاں پر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے تو اس کی ذمہ داری اللہ نے کچھ فرشتوں پر لگا رکھی ہے کہ وہ درود و سلام اپنے رجسٹر میں اس بندے کا نام، پتے اور بلدیت کے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اور جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری لائن، آخری سینٹنس پر آپ لکھیں گے اہل جمعہ کا اندراج۔ پھر اسی طریقے سے ہر وہ بندہ جو مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو مسجد کے دروازے پر ہر جمعے کو فرشتے معمور ہوتے ہیں جو ہر آنے والے کا نام رجسٹر میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر ان کی ذمہ داریاں، اس کے علاوہ بے شمار ہیں جو مجالس ذکر میں آتے ہیں اور بے شمار ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، یہ وہ سارے کے سارے فرشتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف پر آ جائیں گے اور وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے انسانی شکل و صورت اختیار کرنا۔ انسانی شکل و صورت اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے فرشتے اللہ کی طاقت سے اور توفیق سے انسانی شکل بھی میں بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو بھی پھل آتے اور انعامات اترتے اللہ کی طرف سے تو کیا ہوتا، وہ انسانی شکل میں فرشتہ آتا اور وہ دے کر جاتا۔ تو اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے حیات طیبہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور مختلف فرشتے، اکثر انڈرلائن کر لیں، ایم سی کیوز ہے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں وہ آیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے انسانی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگلی لائن پر اور اگلے سینٹنس پر اور اگلے پیراگراف پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے با حکمت تخلیق۔ یاد رکھیں کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت کے نہیں کی، بلکہ ان کی ایک حکمت ہے۔ کرنے کو اللہ خود سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے وزراء ہوتے ہیں، نظام کو چلانا ہوتا ہے، وہ سارا پروٹوکول دنیا کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو تخلیق کیا ہے اور وہ سارا نظام اللہ ہی کے حکم سے چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو پیراگراف ہے اس پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے فرشتوں پر ایمان کے اثرات۔ فرشتوں پر ایمان کے اثرات۔ فرشتوں پر ایمان کے اثرات یعنی وہ بندہ جو فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے عقیدہ توحید کے اثرات پڑھے تھے کہ وہ بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے تو اس بندے کے اندر کیا کیا خوبیاں، اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ وہ بندہ جو فرشتوں پر ایمان لاتا ہے تو اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو ہر وہ بندہ جو فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے اس پر پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کتنا باروب اور کتنا باعظمت ہے کہ جس کے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہیں، جس کا کائنات کا نظام چلانے کے لیے جو منتظمین ہیں وہ اتنی بڑی طاقت والے اور اتنے بڑے اور اتنے زیادہ ہیں، تو خود کتنا بڑا اور کتنا اعلیٰ ہوگا۔
پھر نمبر 2 جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان فرشتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے میری حفاظت کے لیے، میرے کام کاج کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں میرے کاموں کو پہنچانے کے لیے فرشتے معاون اور مددگار بنا کر نازل فرما دیے ہیں جو میری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے انسان۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس میں کوئی اضافی ہیڈنگ نہیں ہے، بس شروع میں ایک اضافی ہیڈنگ تھی جو میں نے آپ کو لکھوا دی، اس کے علاوہ یہ مواد انف ہے، آپ نے اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، آپ کا یہ لانگ کویسچن مکمل ہو جائے گا۔ اس کی ایکسرسائز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا نور سے، بیت المعمور پر ہر روز نماز ادا کرنے والے فرشتوں کی تعداد ہے 70,000۔ انسانوں کی حفاظت پر معمور فرشتوں کو کہا جاتا ہے حافظین۔ انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ شارٹ کویسچن دیکھیے، اچھا بلکہ اس سے پہلے اگلا MCQs، حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک کی خدمت میں کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت دہیہ کلبی۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، بڑا سادہ سا اس کا آنسر ہوگا، ہم اس کو تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ جو پہلا ہی ہے نا، پہلا ہی جو اپنا یعنی اس بات پر یقین رکھنا، یہ جو سمپل از دیٹ، اس کا جو لغوی اور اصطلاحی معنی ہے یہ اس کے آنسر میں آ جائے گا کہ ہم ایمان لانے کا مطلب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے سارے نظام کو چلا رہی ہے، اس کو ایمان بالملائکہ کہتے ہیں، یا یہ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے فرشتوں کی کوئی سی 2 صفات لکھیں۔ فرشتوں کی کوئی 2 صفات، یہ جو ہے نا جو میں نے آپ کو لکھوایا فرشتوں کا کام، یہ والا پوائنٹ، یہ اس کا آنسر ہے کہ وہ نمبر 1 وہ نافرمانی نہیں کرتے، یہ ان کی پہلی خوبی ہے، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے، یہ 2 اس کی خوبیاں ہو گئیں۔ تیسرا، فرشتوں کی کوئی سی 2 ذمہ داریاں لکھیں، تو یہ آ جائے گا اس میں، یہ تیسرا آنسر ہے جی، کوئی سی 2 ذمہ داری میں بندوں کی حفاظت کرنا، برے بندوں پر عذاب نازل کرنا، اعمال لکھنا وغیرہ۔ اس کے بعد ایمان بالملائکہ کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، یہ آپ اس کے اندر لکھ دیں گے، بڑی نیکی تو یہ ہے۔ اور آخری ہے فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ آپ کے 5 شارٹ کویسچن ہو گئے اور باقی آپ کا لانگ کویسچن ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ پچھلے لیکچرز کی طرح یہ لیکچر بھی آپ کو مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان لیکچرز کو ضرور دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے، پیغام پہنچائیے کہ آپ کو ایک مفید طریقے سے بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس چینل سے معلومات اور لانگ کویسچنز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔